تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ مسئلہ قرآن و حدیث میں اگر ہم نام ڈھونڈ سکیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے، پھر ہمیں مجتہد جو ہے ان کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی ان کے لیے وہ ثابت ہے، ان کے لیے پہلا معیار قرآن پھر سنت، ہمارے لیے بھی اسی طرح ہی ہمیں بھی جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے اس کا حل قرآن اور سنت میں ہی ڈھونڈنا۔ اگر وہاں تک ہماری عقلوں کی رسائی نہ ہو، اتنا ہمارا لیول نہ ہو، اتنا معیار ہمارا نہ ہو، پھر ہم نے تیسرا ہمارے پاس جو سٹیپ ہے وہ ہے اجماع کا۔ اجماع کا معنی ہے جس پہ صحابہ کرام کی اکثریت جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی، صحابہ کرام نے اس پہ اجماع کر لیا، سارے صحابہ نے اس پہ خاموشی اختیار کر لی، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت بلا فصل، آپ کا پہلا خلیفہ ہونا، یہ تمام صحابہ کا اس پہ اجماع ہے، اور آپ کا سب صحابہ سے افضل ہونا، یہ بھی صحابہ کا اس پہ اجماع ہے۔ نبیوں کے بعد کائنات کے اندر سب سے افضل ہستی جو ہے یہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اس پہ اجماع ہے۔ تین سٹیپ ہمارے پاس ہو گئے، انہوں نے دو، پھر اس کے بعد انہیں اتحاد کی طرف جانا تھا، ہمارے پاس پہلے دو تو وہی جو ہے انہی والا اصول، تیسرا اصول ہمارے پاس ہے اجماع، صحابہ نے جس معاملے پر آپس میں اتفاق کر لیا وہ بھی ہمارے لیے قرآن و حدیث کے ساتھ ہی اس کا معاملہ لگ گیا کہ ہم اس پہ بھی ایسے ہی کریں۔ اور چوتھا ہمارے لیے ہے قیاس، اگر ہمیں وہ مسائل وہاں نہیں ملتے، یعنی ہماری ملنے سے مراد میں نے عرض کر دیا کہ یہ نہیں ہے کہ قرآن حدیث کے اندر وہ مسائل ہیں نہیں، قرآن و حدیث کے اندر مسائل ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اتنی ہماری عقل کی پرواز نہیں ہوتی کہ ہم ان مسائل کو سمجھ سکیں از خود، پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم رجوع کرتے ہیں سنت کے اعلیٰ لوگوں کی طرف جو سرکار اور غلام سرکار کے صحابہ کے بعد، وہ پھر ہمیں نظر آتے ہیں کہ تابعین، محدثین، مفسرین، ائمہ، فقیہ، فقہاء کرام، یہ سارے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ان کے اندر پھر چار امام جو ہیں وہ ہمیں معتبر نظر آتے ہیں۔ ان چار اماموں کی چار فقہ جو ہے ان میں سے کسی ایک کا ہم نے انتخاب کرنا ہے، اور پھر اپنے تمام مسائل جو ہیں ہم نے اس اپنے امام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق حل کرنے۔